اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. یعنی تم نے زندگی گزارنی ہے، کامیاب زندگی گزارنی ہے، نبی کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، اس کے مطابق اپنے آپ کو بناتے چلے جاؤ، تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی. اس آیت کی روشنی میں ایک بات یہ پتہ چلی کہ نبی کے حالات زندگی کا جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. چاہے وہ اس کی انفرادی زندگی ہو، اکیلے اسی کی زندگی ہو، چاہے سب کی ایک اجتماعی زندگی ہو، بحیثیت قوم بھی اس کے لیے جاننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے آج سے ہم پیارے نبی کے حالات زندگی پڑھنا شروع کریں گے، بالکل شروع سے، تاکہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کے حالات معلوم ہو جائیں. اس کے متعلق جو ہم اس معاملے میں بنیاد بنائیں گے وہ ایک کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب. ہندوستان کے عالم تھے حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی. آج سے تقریباً 100 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. جس وقت وہ لکھ رہے تھے اس وقت ہندوستان پر بھی ایسے ہی وبا پھیلی ہوئی تھی جیسے آج کل ہمارے ہاں کرونا پھیلا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا تو علماء میں پہلے سے چلن تھا کہ نبی کے حالات جہاں بیان کیے جائیں گے وہاں مصیبتیں آفتیں نہیں آتی. تو جب میں نبی کے حالات اس کتاب میں لکھ رہا تھا، جس علاقے میں میں تھا اس میں وبائی مرض نہیں پھیلا، ارد گرد لاکھوں موتیں ہوئیں. تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں بھی نبی کے حالات زندگی پڑھنے سے رحمتیں آئیں گی. اس کا پہلا باب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے میری روح کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا نور کی شکل میں. اس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ پہاڑ، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر جب اللہ نے چاہا اس نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے قلم، ایک سے لوح جس سے تقدیریں لکھی گئیں، ایک تیسرا حصہ عرش بنایا، چوتھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے لمبی حدیث ہے. اس سے پتہ چلا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا، جس ذات کو پیدا کیا گیا، وہ ہمارے پیارے نبی کی ذات. اس سے بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. پھر ایک اور صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی بتائیے آخری نبی خاتم النبیین آپ کیسے بنے، کب بنے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت آخری نبی بنا دیا تھا کہ ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. آدم کی پیدائش تو بعد کی بات ہے، آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، نبیوں میں سب سے پہلے کیسے ہو جائیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جتنی انسانیت نے اس دنیا میں آنا تھا سب کو پیدا کیا، سمجھ دی، عقل دی، شعور دیا. پھر سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب سے پہلے جس نے جواب دیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں وہ میں تھا.
اس لیے میں نبیوں میں سب سے پہلے ہوں۔ تو یہ 3-4 احادیث بیان فرمائی پیارے نبی نے، اس سے ہمارے نبی کا افضل ہونا معلوم ہوا۔ ایک مسلمان کو جب یہ حدیثیں یاد ہوں گی تو ایک اندر ہی اندر بڑائی کا احساس ہوگا کہ ہمارا نبی اتنا عظیم الشان ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی یقین نصیب فرمائے، اس کی برکات عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کی برکات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ، جو تذکرہ ہم نے حبیب پیارے نبی کا شروع کیا ہے، اللہ اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے ملک میں، اس پوری دنیا پر رحمت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔